گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کچھ چیزوں پر پہرہ داری ضروری ہے۔ ان چیزوں کے بغیر عقیدہ ختم نبوت کامل نہیں ہو سکتا اور اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ رب العزت کا دین مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، اب قیامت تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کو ماننا عقیدہ ختم نبوت کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حقیقت کو نہیں مانتا تو وہ اصل میں عقیدہ ختم نبوت میں نقب زنی کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بشارت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہے۔ اسلام کی نعمت اللہ رب العزت نے تمام کر دی ہے، اور ایک ہی دین اللہ رب العزت کو قابل قبول ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں، اور دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے۔ کوئی تیسری چیز دین اسلام نہیں کہلا سکتی، اور نہ کسی تیسری چیز کو شریعت کا درجہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی تیسری چیز کو ثواب گردانا جا سکتا ہے، اور نہ کسی تیسری چیز کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر خیر نازل فرما دی، ہر نیکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچا دی ہے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب کوئی شخص اگر دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ ویسا ہی بڑا مجرم ہے جیسے دین کی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا۔ نماز دین کا اہم رکن ہے، اگر کوئی نماز کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے دین میں سے ایک مسلم امر کا انکار کر دیا۔ یعنی ہی اگر کوئی شخص دین میں اپنی طرف سے کوئی نیکی گھڑ کر، کوئی عبادت گھڑ کر اضافہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف کی نظر میں مبغوض ترین شخص ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں مردود ہے، بلکہ ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض ترین فرد بن جاتا ہے، اور اس کا کیا ہوا یہ عمل بجائے اس کے لیے نیکی بننے کے اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی، قیامت تک دین میں ایک حرف بھی نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی کے کام ہمارے اختیار میں ہیں، ہم انہیں گھڑیں، خود نیکی کا کام بنائیں اور پھر اس پر عمل شروع کر دیں۔ قیامت تک کے لیے ہر شخص کو اختیار ہے کہ کوئی نیکی گھڑے اور اس پر عمل کر دے۔ یہ اصل میں دین سازی ہے، شریعت سازی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شراکت داری کی کوشش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین کے امور متعین کرتے تھے، جس طرح نیکی کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے امت کو، اس طرح کوئی اور بھی بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کا کام بنایا ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کیسے یہ سوچ سکتا ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے کوئی نیکی نہیں بناتے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے۔ کتنے مواقع ایسے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا خیر کے کام کا،